السلام علیکم سامعین و ناظرین، بولتے اوراق میں خوش آمدید۔ مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد، بہقی وغیرہ سے محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا خاتمہ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ بعض روایتوں میں ابتدا یا خاتمہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ مطلقاً سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت اس کے تلاوت کرنے والوں کو دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو درداء، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابیوں سے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مندرجہ بالا کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ المسیح الدجال کی شخصیت اور حقیقت سے بحث نہیں، یہ ایک مستقل جداگانہ مسئلہ ہے۔ یہاں مقصود صرف وہ فتنہ ہے جسے المسیح الدجال کی طرف پیغمبرانہ پیشین گوئیوں میں منسوب کیا گیا ہے۔ دجال کے متعلق آپ نے جو کچھ سنا ہوگا یا کتابوں میں جن چیزوں کا انتساب اس کی طرف کیا گیا ہے، سب کو پیش نظر رکھنے کے بعد کلی تعبیر ان کی یہی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اس کو بخشا جائے گا۔ مثلا مسافت یعنی مکانی فاصلوں کو صفر کے درجہ تک گویا اس کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑا لے جاتے ہو، کچھ یہی صورت اس کی رفتار کی ہوگی۔ صحیح مسلم کے الفاظ کا مطلب یہی ہے، اور یہ کرۂ زمین کے ملکوں اور شہروں میں نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ، یورپ و امریکہ وغیرہ کے ایک ایک گاؤں تک رسائی اس کی 40 دن میں ہو جائے گی۔ تو اس ابن سمان والی روایت کے الفاظ جو مسلم شریف سے ہیں، یہی سمجھ میں آتا ہے، اور یہ حال تو اس کی تیز رفتاری کا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف کنز الاعمال میں جو خطبہ منسوب کیا گیا ہے، اس میں آئندہ پیش آنے والے حوادث کے سلسلہ میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ پکارے گا دجال ایک ایسی آواز سے جسے مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سنیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف رفتار بلکہ آواز کے سلسلے میں بھی فاصلے کا مسئلہ دجال کے زمانے میں غیر اہم ہو کر رہ جائے گا۔ آج لوگوں کے سامنے ہوائی جہاز کی شکل میں جو سواری آ چکی ہے، اس کے لیے نبوت کی بیان کی ہوئی اس تشبیہ کے سمجھنے میں شاید کوئی دشواری نہ ہوگی۔ باقی اس سلسلے میں دجال کے گدھے کا عام چرچا جو عوام میں پھیلا ہوا ہے، اس میں شک نہیں کہ عام شہرت اس گدھے کو ضرور حاصل ہو گئی ہے، لیکن سیاح کی کتابوں میں دجال کے متعلق حدیثوں کا جو ذکر پایا جاتا ہے، اس کو اس گدھے کے ذکر سے ہم خالی پاتے ہیں۔ البتہ ابن عساکر وغیرہ کی ایسی کتابیں جن کی روایتوں کا معیار صحت بہت کچھ بحث طلب ہے، ان میں حمار کے لفظ سے دجال کی سواری کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، مگر آگے جو تشریح صفات اس حمار یا گدھے کے بیان کیے گئے ہیں، مثلا یہی کہ اس گدھے کے 2 کانوں کے بیچ کا فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا، یعنی 40 با ہوگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں تو اس گدھے کے ایک ایک کان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ 30 ہاتھ کے برابر ہوں گے، اور اس سے بھی عجیب تر اس کی یہ صفت کہ اس گدھے کے ایک قدم کا فاصلہ دوسرے قدم سے اتنا طویل ہوگا کہ عام حالات میں اس فاصلے کو لوگ 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں گدھے والی روایت کی صحت اگر تسلیم بھی کر لی جائے، جب بھی حمار کے لفظ سے عموماً جو بات سمجھ میں آتی ہے دجال کے گدھے کی حقیقت چاہیے کہ اس سے مختلف ہو، یہ ظاہر تفہیم کا ایک تمثیل طریقہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ ہمارے سامنے جو گدھے ہیں ان میں یہ خصوصیتیں کہاں مل سکتی ہیں؟ آج مچھلی کی شکل ہوائی جہازوں کی بنائی جاتی ہے، اگر کبھی گدھے کی شکل یا قالب انہی کو عطا کر دی جائے تو کیا تعجب ہے؟ اسی کتاب میں مستدرک حاکم کے حوالے سے عبداللہ بن عمر کی ایک روایت دجال ہی کے متعلق جو پائی جاتی ہے، اس میں بھی ہے کہ دجال کی آواز کو مشرق و مغرب کے باشندے سنیں گے۔ اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ علاج و معالجہ کے طریقے ترقی کر کے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ مادر زاد اندھے کوڑی تک کو چنگا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یعنی زمین پر بہنے والے دریاؤں اور نہروں پر بھی اس کو قابو عطا کیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ سیرابی کے ذرائع میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوں گی۔ اسی کے ساتھ سمارہا کا اضافہ بھی ہے، یعنی زمین کی پیداواروں پر بھی اس کو قابو بخشا جائے گا۔ سیرابی کے ذرائع پر قابو یافتہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مونسون برساتی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیر اس پر منکشف ہو جائے گی۔
حدیث کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ بادل کو حکم دے گا تو برسنے لگے گا اور زمین کو حکم دے گا تو اگانے لگے گی۔ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیداواروں کے سوا زمین کے پیٹ کے معدنی ذخیروں کو بھی برآمد کرنے میں غیر معمولی کرشموں کا دجال اظہار کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اجاڑ زمینوں پر گزرے گا اور کہے گا کہ نکال اپنی ذخیروں کو، پس یہ ذخیرے اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ اور انہی روایتوں میں دجال کی طرف یحیی الموت یعنی وہ مردے کو زندہ کرے گا کہ الفاظ بھی منسوب کیے گئے ہیں۔ ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اس میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی ہے کہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا بھی۔ سیاہ میں ہے کہ زندہ آدمی کو چیر کر رکھ دے گا، پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کو زندہ کر دے گا، اور کچھ اسی نقطے پر ختم ہوتا نظر نہیں آتا، بلکہ روایتوں کے اس حصے پر غور کیجئے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو ایک کرشمہ یہ بھی دکھائے گا کہ بعض خبیث روحیں یعنی شیاطین لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے ہمارا یہ نام ہے اور تمہارے ہم مرے ہوئے باپ یا مری ہوئی ماں یا دوسرے عزیز ہیں۔ الفاظ روایت کے یہ ہیں، اور اٹھائے جائیں گے دجال کے ساتھ بعض شیاطین ان لوگوں کی شکلوں میں جو مر چکے ہیں، باپ، ماں، بھائی اور جانے پہچانے لوگ۔ پھر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے پاس جائے گا، تب وہی پوچھے گا کہ میں فلاں آدمی کیا نہیں ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بعض روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو مردوں کی سی شکل بنا کر زندوں سے کہیں گے کہ مجھے تم پہچانتے ہو، میں تمہارا بھائی یا تمہارا باپ یا تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم مر چکے ہیں؟ الغرض اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کے تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ جیسے سنا جاتا ہے کہ یورپ و امریکہ میں آج کل مردوں کو حاضر کرانے اور ان سے مکالمہ کے مواقع ان مردوں کے زندہ عزیزوں کے لیے اسپریچولیزم والوں کی طرف سے مہیا کیا جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسند احمد میں دجال ہی کے متعلق ایک طویل حدیث پائی جاتی ہے، جس کا ایک جزو یہ بھی ہے، دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے میں کھڑا کر دوں تو تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ دیہاتی کہے گا اچھا ایسا کر کے دکھاؤ، تب دو خبیث روحیں اس دیہاتی کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی اور دیہاتی سے کہیں گی کہ اے میرے بیٹے تم دجال کا ساتھ دو اور اس کی پیروی کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ بہرحال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار جو دجال کو عطا کیا جائے گا وہ یہی یا اس قسم کی دوسری باتیں بھی ہیں جن کی تفصیل دجال کے متعلقہ حدیثوں میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے دجال کو دجال بنانے والا اس کا وہ طرز عمل ہوگا جو اپنے اس غیر معمولی اقتدار کے استعمال میں وہ اختیار کرے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔